السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان اور مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ایک اجتماعی شناخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلم قوم ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اس روئے زمین پر کسی نہ کسی شناخت اور پہچان کے ذریعے جینا ضروری بلکہ لازم ہے۔ جو قوم اپنی کوئی شناخت، اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتی، وہ قوم اس روئے زمین پر زندہ بھی نہیں رہتی، یا تو ختم ہو جاتی ہے یا ضم ہو جاتی ہے، دوسری قوموں میں مل کر گم ہو جاتی ہے۔ شناخت اور پہچان ایک خاصہ ہے زندہ قوم کا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی خاندان یا قبیلے میں کسی لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس نو پیدا شدہ لڑکے کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ گھر والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نام رکھا جائے۔ یہ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ پہچانا جائے، اس کی شناخت ہو، اس نام سے اسے یاد کیا جائے، اسے جانا جائے۔ بالفرض اگر کسی لڑکے کا نام نہ رکھا جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بالفرض، تو وہ لڑکا باوجود پیدا ہو جانے کے بھی نہ لوگوں کے تذکرے میں ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہو پاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بغیر پہچان اور شناخت کے اس روئے زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ زندہ تو رہ سکتی ہے قوم، لیکن وہ
بہت دنوں تک باقی نہیں رہ سکتی، وہ ضم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں نے، چاہے وہ برحق قومیں گزری ہوں یا باطل قومیں، ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی پہچان اور شناخت بنانے کی کوشش کی ہے اس روئے زمین پر۔ اسی طرح اسلام نے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید کے ساتھ روز اول سے اس بات پر زور دیا کہ مسلم قوم صرف فرد کی حیثیت سے زندہ نہیں رہے گی روئے زمین پر، ایک زندہ قوم بن کر جیے گی، جس کی اپنی شناخت ہوگی، اپنی پہچان ہوگی، اور یہ دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہوگی، الگ ہوگی، جدا ہوگی۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، یہ مسلم قوم دوسرے کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے پاس تمام تر زندگی گزارنے کے طریقے بدرجہ اتم موجود ہوں گے، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اس کے بعد تک۔ اس کو کسی قوم سے کچھ بھی نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی قوم کے تہذیب اور کلچر کو کسی طرح سے اپنانے کی ضرورت ہے، بالکل نہیں۔ روز اول سے اس بات پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں بڑا میٹھا نعرہ دیا گیا، حسن سلوک، سیکولرزم۔ اس کے نام پر کچھ ان کے تہواروں میں چلے جاؤ، کچھ ان کے تقریبات میں شرکت کر لو، کچھ ان جیسا رسم و رواج کو اپنا لو تاکہ وہ بھی خوش، تم بھی خوش۔ اور اسلامی روح سے ناواقف مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن سلوک کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم حسن سلوک کے نام پہ وہ زہر دیا جا رہا ہے کہ تمہاری آنے والی نسل بھول جائے گی ابا کا مذہب کیا تھا، دادا کا مسلک کیا تھا، تمہاری نسلیں یاد کرنا بھول جائیں گی، اور وہ انہی میں ضم ہو جائیں گی جن کے پاس حسن سلوک کے طور پہ تم جا رہے ہو، ان کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہو۔ حسن سلوک سے زیادہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن سلوک نہ کوئی سکھایا نہ سکھا سکتا ہے، لیکن حسن سلوک میں اپنے ایمان کا سودا، اپنی پہچان کا سودا، اپنی خودداریت کا سودا، اس کا نام حسن سلوک نہیں ہے، اس کا نام بے وقوفی ہے، حماقت ہے یا جاہلیت ہے۔ اس لیے اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کے فرد ہیں، کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قوم کے کسی طریقے کی، کسی کلچر کی، کسی تہذیب کی، کسی تمدن کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا نے تو تہذیب ہم سے سیکھی ہے، اسلام سے۔ ضرورت ہے تو آؤ ہمارے اسلام سے تم تہذیب سیکھو، تم تمدن سیکھو، تم طریقے زندگی سیکھو، ہم تم سے کیا سیکھیں گے یا تم ہمیں کیا سکھاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اس پر زور دیا کہ ایک مسلمان پوری خودداری کے ساتھ مسلمان رہے، کسی کے کلچر کا، کسی کے طریقے کا وہ محتاج نہ ہو، حسن سلوک کے نام پہ کسی کی تقریبات میں شریک ہو کر اس کے رسم و رواج کو اپنانے نہ لگے، ہرگز نہیں۔ چنانچہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، یہ دراصل نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے اور یہودی عالم تھے، کوئی معمولی درجے کے یہودی نہیں تھے، عالم تھے۔ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد وہ اور ان کے کچھ شاگرد، وہ سب بھی اسلام قبول کر چکے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک سوال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی تھے اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہودی نہیں کھاتے، ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اونٹ کا گوشت روز اول سے حلال کیا ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، آج بھی وہ حرام کہتے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت زندگی بھر کھائے نہیں تھے۔ اب اسلام لے آئے ہیں اور عرب میں مسلمانوں کی عام غذا تھی اونٹ کا گوشت۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض یا واجب تو نہیں ہے؟ اگر ہم نہ کھائیں، کیونکہ ہم یہودیت میں نہیں کھاتے تھے اسی لیے اگر اب بھی نہ کھائیں تو کوئی حرج ہے؟ اللہ نے آیت اتار دی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے داخل ہو جاؤ۔ اونٹ کا گوشت اس وجہ سے چھوڑنا کہ یہودیت میں نہیں کھایا جاتا، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو حلال ہے مکمل حلال ہے، اسے اپنانا ہوگا۔ جو حرام ہے مکمل حرام ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ کسی کو اونٹ کا گوشت میسر نہیں اسی لیے وہ نہیں کھاتا ہے، یا اس کو پسند نہیں اس لیے نہیں کھاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن اس لیے نہیں کھانا کہ یہودیت میں نہیں کھایا جاتا ہے، یہ ہو گئی مشابہت، یہ ہو گئی غیروں سے مشابہت، غیروں کے کلچر کو ابھی بھی باقی رکھنا، جبکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی سایہ ساتھ چلا آ رہا ہے یہودیت کا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس بنیاد پر اجازت نہیں ملے گی اونٹ کا گوشت چھوڑنے کی، کھانا پڑے گا ہر حال میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ اسلام کتنے کامل اور مکمل طریقے سے نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ یہودیت کی طرح مذہب نہیں ہے، یہ عیسائیت کی طرح نہیں ہے، کچھ طریقے اس مذہب کے لے لیے، کچھ اس کلچر کے لے لیے اور بالکل ایک کھچڑی کی طرح پکا دیا اور ایک مذہب بنا دیا، نہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں غیروں کے طریقے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے دور دور تک۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اعلان کیا، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی زیادہ ناراضگی کا عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تمہارے پاس واضح دلائل، واضح شریعت، واضح احکامات اللہ اور رسول کے آ گئے اور آ جانے کے بعد زللتم، اگر تم ذرا بھی پھسلے، ذرا بھی تقریبات میں حسن سلوک کے نام پہ، الا اور بلا کے نام پہ دوسروں کے رسم و رواج کو اپنانا شروع کیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، یاد رکھنا اللہ بہت غلبے والے ہیں، تمہارے محتاج نہیں ہیں، نہ تمہارے اسلام تمہارے ایمان کے محتاج ہیں، اللہ بہت غلبے والے ہیں، قہر والے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے اپنا قہر برپا کریں گے وہ اللہ کو معلوم، اللہ صرف اشارے دے دیتے ہیں۔ حکیم اور اللہ بہت حکمت والے ہیں، تو لہذا اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے خبردار کر دیا کہ اتنی بڑی نعمت اسلام کی شکل میں، قرآن اور حدیث کی شکل میں ملنے کے بعد اگر اب بھی تمہارے طریقوں میں غیروں کا طریقہ رہا، دوسروں کے رسم و رواج رہے تمہاری زندگیوں میں، اللہ بے نیاز ہے تمہارے ایمان، تمہارے اسلام، تمہاری عبادتوں سے، اللہ پورا غالب ہے، وہ جب چاہے تمہارے بارے میں جیسا چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آیتیں صاف طور پہ خبردار کر رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو چونکہ یہ نعمت گھر بیٹھے ملی ہے، ہمیں اس کے لیے فاقے نہیں کرنے پڑے صحابہ اور ہمارے اکابرین کی طرح، اس کے لیے ہمیں دور دراز کے صحرائی پیدل سفر نہیں کرنے پڑے، نہ ہمارے قدموں نے کوئی چھالے برداشت کیے ہیں اس نعمت کے لیے، نہ ہمارے جسم کا ایک قطرہ خون بہا ہے اس نعمت کے لیے۔ اتنا بڑا انعام ہمارے ان محسنوں کی قربانیوں کا یہ رہا کہ گھر بیٹھے ہمیں یہ دولت ملی، اس لیے ہمیں اس نعمت کا شاید احساس نہ ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ضرورت ہے کہ احساس پیدا کریں ہم اپنے اندر۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو گھر بیٹھے ہمیں ملی ہے، اسلام کی، ایمان کی، قرآن و حدیث کی، لہذا ذرا برابر بھی اس نعمت کی کہیں سے کوئی ناقدری نہ ہونے پائے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو اللہ کی کتاب اور پیارے حبیب کے فرمان سے ٹکرا رہا ہو اور غیروں کو خوش کر رہا ہو، کوئی ایسا طریقہ نہ آنے پائے، ورنہ ہمارے ایمان اور اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف طور پہ اللہ خبردار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے کو مکروہ فرمایا۔
3 مکروہ اوقات ہیں پورے 24 گھنٹوں میں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح 15-20 منٹ کا وقت مکروہ وقت ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ہے زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، یہ بھی 15-20 منٹ کا وقت ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے وقت، 15-20 منٹ کا یہ جو وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی، یہ 3 اوقات وہ ہیں جس میں سورج کی پرستش کرنے والی قومیں سورج کے سامنے سجدے کرتی ہیں، اور تینوں وقت شیطان اپنی سینگوں کے ساتھ سورج کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے تمام شیطانوں سے کہتا ہے دیکھو مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اپنی امت کو منع فرما دیا، یہ 3 اوقات میں سجدہ نہیں، نماز نہیں۔ حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے، ان 3 اوقات میں بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی مسلمان نے نماز پڑھی بھی تو اس کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوگا، وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوگا، لیکن ظاہری طور پہ ایک مشابہت ہو گئی کہ اسی وقت میں لاکھوں لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، انہی سجدوں میں یہ بھی سجدہ آ رہا ہے جو کہ اللہ کے لیے ہے، لیکن ظاہری مشابہت ہو گئی اس وقت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہری مشابہت بھی نہ ہو، میری بتائی ہوئی عبادتیں، میری سکھائی ہوئی عبادتیں دوسرے مذاہب کی عبادتوں سے بالکل ملتی جلتی نظر نہ آئیں، نہ اوقات میں، نہ طریقے میں، نہ ہیئت میں، نہ تسبیحات میں، کسی چیز میں بھی نہیں، ان کا بالکل الگ ہے، ہمارا بالکل الگ ہے۔ ورنہ آئے تو تھے کفار، سورہ کافرون کی جو شان نزول ہے، جس وجہ سے سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، کس وجہ سے کفار آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اتنا بڑا معرکہ، اس کا دروازہ آپ نے کھول دیا، چلو مصالحت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ہفتے میں کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے اور کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کہ کھلونا نہیں ہے، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو صبح قیامت تک اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ کیا مصالحت کی شکل لے کر آئے ہو۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے لا کر، یہ لوگ تو میں مہم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کوئی مصالحت نہیں۔ اسلام کے طریقے پر، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی کلچر، اس پر کسی سے کوئی مصالحت نہیں، ہم مسلمان ہیں، پورے طریقے سے اسلامی کلچر کو اپنائیں گے اور مسلمان رہیں گے الحمدللہ، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، لیکن اس پر کوئی مصالحت اور سمجھوتا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تورات کا نسخہ مل گیا ہے کہیں سے، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی آسمانی کتاب تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے لے کر آئے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لہذا اسے لے چلتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسے کھولتا ہوں، اسے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی لے کر آئے اور بیٹھے اور کھول کر کہیں سے پڑھنے لگے۔ بازو میں بیٹھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہلکا سا خبردار کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ اے عمر پڑھتے جا رہے ہو، ذرا چہرہ اٹھاؤ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناراضگی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب بند کی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ نادم ہو گئے، پچھتانے لگے، معافی مانگی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کتاب ہے تورات، یہ جس نبی پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر آج وہ زندہ ہوں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، ماں وسعہ، کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ تھے نبی، وہ تھے رسول، لیکن آج اگر وہ آ جائیں تو ان کو میرا امتی بن کر میری اتباع کرنی پڑے گی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب
یہ جن قوموں کی ہم اتباع کر رہے ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یا جو بھی ہیں، یہ قومیں تو چھوڑو، یہ تو بڑی گئی گزری ہیں، بدترین ہیں، ان کی طرف جو برگزیدہ پیغمبران آئے وہ بھی اگر آج زندہ ہوں، ان کو بھی یہی قرآن و حدیث کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اپنے بارے میں کیا خیال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنا لازم ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان دونوں کے علاوہ کسی اور مذہبی رہنما چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو، کسی کی نہ اطاعت کرنی ہے، نہ ان کے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، نہ ان کے تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس کامل اور مکمل دین موجود ہے، دین اسلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے قدم قدم پہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ یہاں یہودی آباد ہیں، اور یہاں مکمل ان کی تہذیب، ان کا کلچر غالب تھا، رائج تھا۔ جب ابتدائی ہجرت ہوئی تھی تو کہیں ہمارے صحابہ اور ہمارے مسلمانوں میں کوئی طریقہ نہ آنے پائے، آپ قدم قدم پہ متوجہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، ان کی مخالفت کرو، ہمیں یہ طریقہ نہیں اپنانا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عبادت اور روزوں کے اندر بھی وہ لوگ سحری جلدی کھاتے تھے، آپ نے فرمایا ہمیں سحری اخیر وقت میں کھانا ہے۔ وہ افطار دیر سے کرتے تھے، آپ نے فرمایا ہمیں افطار میں جلدی کرنی ہے۔ وہ عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، 10ویں تاریخ 10 محرم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، چاہے 9 10 یا 10 11۔ اتنی تمام تر طریقوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کروائی، کیونکہ ہمیں کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ جو قوم مشابہت میں اتر جاتی ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ جس قوم کی مشابہت کرتی ہے وہ قوم والے انہیں اپنے پیروں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کی خوشیاں تو ہمارے طریقوں پہ منائی جاتی ہیں، یہ غم میں تو ہم جیسے آہو بکا کرنے لگتے ہیں، یہ تو ہماری ہی غلامی کر رہے ہیں۔ صاف طور پہ وہ قوم اپنی خودداری اور اپنی تمام تر وقار کا سودا کر کے ذلیل ہو جاتی ہے، جو قوم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم یاد رکھیں، فیشن کے نام پہ یا جدید کلچر کے نام پہ یا کوئی ایسا نیا نعرہ ہو زہریلا جو دیکھنے میں بڑا میٹھا نظر آ رہا ہو، اس کے نام پہ اگر ہم کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہم بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ذلیل کر رہے ہیں، بالیقین ذلیل ہوں گی نسلیں یوں ہی ذلیل نہیں ہوتی ہیں۔ جب لوگ اپنی خودداریت کا سودا کرتے ہیں تب جا کے ان کی آنے والی نسلیں غلامیت کا دور اختیار کرتی ہیں اور غلامیت کی زندگی گزارتی ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، جو بھی تقریبات ہوں ہماری زندگی کی، ان میں ہرگز کوئی غیروں کا رسم و رواج نہ آنے پائے۔ بعض قاضی حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں ان علاقوں میں جو ترقی یافتہ علاقے کہلاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، وہ بتا رہے ہیں اب مسلم گھروں میں، مسلم خاندانوں میں نکاح یوں ہو رہا ہے کہ دولہا اور دلہن دونوں کو ایک مجلس میں بٹھایا جا رہا ہے، محرم اور نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے، دیگر اور مرد حضرات بھی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی باریک پردہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں، جس کا ہونا نہیں ہونا برابر ہوتا ہے، اوڑھنی کی طرح باریک پردہ ہوتا ہے، اس پار دولہا ہے اور اس پار دلہن ہے، دونوں سے ایک ساتھ ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ کہاں سے آیا یہ کلچر؟ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے جو مسلم گھروں میں داخل ہو رہا ہے، مسلم خاندانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کی آنے والی نسلیں حیا کو ترسیں گی لیکن حیا نہیں مل پائے گی، جو اس بے حیائی کو اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ہمیں جو طریقہ سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حیا ہے، لڑکا الگ ہے، لڑکی الگ مقام پہ ہے، دونوں سے الگ الگ طریقے سے حیا کے ساتھ اجازت لی جائے گی۔ تو یہ تقریبات میں جو رسم و رواج آ رہے ہیں یہ بالکل غیر اسلامی ہیں۔ انہی کا حصہ ہے ایک یہ جو آگے ابھی ایک رات آنے والی ہے نئے سال کی، یہ خالص یہودیوں کا یا کہا جائے تو اس سے بھی پہلے عیسائیوں کا طریقہ ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات مسلم نوجوان اچھی خاصی تعداد میں نشہ کرتے ہیں۔ یہ ہم کیا، جو ان کے نگران ہوتے ہیں پولیس کے محکمے والے وہ خود بتاتے ہیں
کہ کتنا نشہ کرتے ہیں، اور ابھی سے پولیس کا محکمہ مہم پہ ہے کہ ڈرگس پہ اور نشہ آور چیزوں پہ نظر رکھی جائے، ورنہ بے تحاشا حادثات ہوتے ہیں اس رات نشہ کی وجہ سے۔ کتنے والدین اپنے نوجوان لڑکوں کے جو ہے جنازے اٹھاتے اپنے کاندھوں پہ، اور نہ جانے کتنے بری طرح زخمی ہوتے ہیں، اور عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ یعنی طوفان بدتمیزی ہے۔ یہ کلچر کس کا ہے؟ یہ تہذیب کس کی ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خالی یہ ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہماری گلی کی بات نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے بڑے بڑے مسلم ملکوں میں ابھی سے تیاریاں عروج پر ہیں نیا سال منانے کی، جس کا مسلم ملکوں سے، عربوں کی تہذیب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ حسن سلوک کے نام پہ، آپسی ملنساری کے نام پہ، جو چیز کبھی تھی ہی نہیں عربوں کے پاس، مسلم اور اسلام کے پاس، اس چیز پر ایک بڑا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، اور پورا حکومتی سطح پہ وہ شیطانی جشن منانے کا پورا اعلان کیا جا رہا ہے اور طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس رات یہ سب کچھ ہوگا، وقت ضائع ہوگا، صحتیں ضائع ہوں گی، اور روپیہ تو پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان ملکوں سے، ان کی تہذیب سے، ان تمدن سے۔ اور خالی نئے سال کا جشن ہی نہیں، بہت سارے وہ تہوار ہیں جن کا تعلق خالص عیسائی مذہب سے ہے یا خالص یورپ سے ہے، جن کا عربوں کی تہذیب سے اور اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے تہوار یورپ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عرب سرزمین پہ منائے جا رہے ہیں۔ اس لیے بلا جھجک یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے کوئی عرب ملک کتنا بھی مالدار ہو، کتنے بڑے بھی ٹاور اور بلڈنگیں بنا رہا ہو اپنے ملک میں، کتنی بھی جو ہے حیرت انگیز طریقے سے سمندروں میں بستیاں بسا رہا ہو، یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے عیسائی حکمراں آرام سے ہیں، مطمئن ہیں کہ یہ قوم ذلیل ہے ہمارے نزدیک، یہ حکمراں ذلیل ہیں ہمارے نزدیک، ہماری اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سلطنتیں ہمارے اشاروں پر ہیں، لہٰذا وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے مسلم حکمرانوں کا۔ غزہ اور فلسطین کی سرزمین صاف گواہ ہے اس کی، انہیں ڈر ہے تو صرف وہاں کے مجاہدین کا، باقی یہ جو 52-54 مسلم ملک ہیں ان میں سے کسی حکمراں کا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی حکمراں ہو اپنے ملک کا، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے عیسائی اور یہودی سربراہوں پہ، کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل مرعوب ہے ہمارے سامنے، یہ مکمل ہماری مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ سارے شیطانی کام کر رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں اس کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہا تھا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسلے اس شریعت سے اور اس طرح کی کوئی حرکت تم نے کی دوسروں کے اقوام کی، تو پھر یاد رکھنا اللہ بہت غالب ہے، بہت زبردست ہیں، اللہ اپنے غالب اور طاقتور ہونے کی مثال اس وقت دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی آواز، ان کی صدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے عیسائی حکمرانوں کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے۔ وجہ انہوں نے من تشبہ بقوم فہو منہم کی شکل اختیار کر لی۔ ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ خالی جو نیا سال آ رہا ہے وہ تو ہے ہی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی چیز نئی نہیں ہوتی، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ ہم سب نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس رات ایسی کسی بھی حرکت سے باز رہیں۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ہے اگر نوجوان دوست جو اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو بتا دیں یہ سخت بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور بغاوتوں کا اللہ بدلہ لیتا ہے، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اس وقت نہیں لیتا، زندگی کے دوسرے مرحلے میں لیتا ہے۔ اگر ہم آگے کی زندگی خوشحال اور بابرکت گزارنا چاہتے ہیں تو ایسی بری مجلسوں اور بری حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی فرمایا مسلمان کا سب کچھ طور طریقہ، تہوار، خوشی منانے کا طریقہ، غم منانے کے طریقے یہ دوسروں سے بالکل جدا ہیں، دوسروں کا اس میں نہ کوئی دخل ہے، نہ یہ دوسروں میں دخل اندازی دینے جاتے ہیں۔ اس لیے مکمل طور پہ اس رات ان تمام خرافات کا اور طوفان بدتمیزی کا بائیکاٹ کریں اور لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی شناخت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، غیروں کی مشابہت والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔